یہ کہانی علیہ کے سسرال سے ہے۔ علیہ کا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تھا۔ اس کی پرورش ایک محبت کرنے والے اور مضبوط گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں اس نے سادگی اور ایمانداری کے اصول سیکھے۔ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کے والدین نے اسے زبیر کے ساتھ بیاہنے کا فیصلہ کیا۔ زبیر کا خاندان خوشحال اور روایتی تھا اور علی ظاہری طور پر اس رشتے سے خوش تھی، لیکن اس کے دل میں کسی گوشے میں ایک عجیب سا خوف پنپنے لگا تھا جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ شادی کے بعد علیہ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو ہر چیز بے حد شاندار اور مرتب تھی، لیکن اس شانداریت کے پیچھے کچھ اور بھی تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شروع کے چند دن بہت خوشگوار گزرے، لیکن جو وقت گزرتا گیا علیہ کو گھر میں کچھ عجیب و غریب باتیں محسوس ہونے لگیں۔ رات کو وہ اکثر کسی کے چلنے کی آوازیں سنتی تھی، لیکن جب دیکھنے جاتی تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی کبھار اسے لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ جب پلٹ کر دیکھتی تو کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ کچن میں تھی، اس کی نند مہک نے اسے بتایا کہ اس گھر میں اس سے پہلے بھی ایک بہو آئی تھی، لیکن وہ زیادہ دن یہاں رہ نہ سکی۔ اسے یہ گھر بھی راس نہ آیا تھا۔ مہک نے معنی خیز انداز میں کہا۔ علیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اس نے فوراً اپنی نند سے سوالات شروع کر دیے، لیکن مہک نے مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور کچن سے نکل گئی۔ علیہ کا شک بڑھنے لگا۔ دن رات اس میں سوچ میں رہتی تھی کہ آخر اس گھر میں چھپا کیا ہوا ہے۔ ایک رات اس کا شوہر دیر سے گھر آیا اور سو گیا تو علیہ نے کمرے میں پھیلے سناٹے میں دوبارہ وہی قدموں کی آوازیں سنی۔ اس بار وہ ڈرنے کی بجائے ہمت کر کے اس آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ ہال کمرے کے آخر میں پہنچنے لگی، اسے ایک پرانا اور بند کمرہ نظر آیا۔ وہ کمرہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا، لیکن اس رات اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ علیہ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی بڑھنے لگا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی جلائی۔ کمرہ قدیم فرنیچر سے، پرانے کپڑوں اور ایک بڑی الماری سے بھرا ہوا تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا آئینہ تھا جس کے ارد گرد بہت سی عجیب نشانیاں بنی ہوئی تھیں۔ علیہ نے آئینے کے قریب جا کر اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک آئینے میں سے ایک سایہ دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے، لیکن جب وہ سایہ واضح ہوا تو وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ آئینے میں ایک عورت کا سایہ تھا جس کے چہرے پر گہری اور پرانی چوٹوں کے نشان تھے۔ اس کی آنکھیں لہو لہان اور رنگ سانولا تھا، جیسے وہ علیہ کو گھور رہی ہو۔ علیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، آئینے میں وہ عورت چیخ کر بولی، مت جاؤ، مجھے یہاں سے آزاد کرو۔ علیہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے جم گئے تھے۔ وہ عورت آئینے سے نکل کر علیہ کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے آزاد کرو، اس کی آواز جیسے علی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ علیہ نے ہمت جمع کی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ زور سے بند ہو گیا اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو آئینے میں وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔
لیکن دروازہ بند ہونے کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح جب علیہ نے اپنے شوہر زبیر کو رات کی پوری بات بتائی تو زبیر کا چہرہ سفید ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، زبیر نے سختی سے کہا، لیکن اس کے چہرے کی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ علیہ نے محسوس کیا کہ زبیر کچھ چھپا رہا ہے، لیکن وہ اس سے پوچھ نہ پائی۔ چند دنوں بعد علیہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس سے عجیب و غریب خواب آنے لگے جس میں وہ عورت اسے اپنے پاس بلاتی تھی۔ اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ایک دن جب زبیر کام پر گیا ہوا تھا، مہک علیہ کے پاس آئی اور اسے ایک کہانی سنانے لگی۔ یہ جو عورت تمہیں نظر آتی ہے، یہ ہماری بھابھی تھی۔ اسے کالا جادو کر کے مار دیا گیا تھا اور اس کی روح اسی آئینے میں قید ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے جو بھی اس کمرے میں جاتا ہے وہ عورت اسے اپنی قید سے آزاد کروانے کی فریاد کرتی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ علیہ کا دل دہل گیا۔ تو کیا اب مجھے بھی وہی انجام ہوگا؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ مہک نے افسوس سے سر ہلایا۔ شاید، لیکن اگر تم اس آئینے کو توڑ دو تو شاید اس کی روح آزاد ہو جائے گی اور تمہیں سکون بھی مل جائے گا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، علیہ نے ہمت کر کے وہی کیا جو مہک نے کہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کمرے میں گئی اور آئینہ کو توڑنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے آئینے پر پتھر مارا، ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور کمرہ لرزنے لگا۔ آئینے کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ایک دھواں سا اڑا اور وہ عورت آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی علیہ کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس کے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگی۔ چند دنوں بعد وہ بیمار پڑ گئی۔ زبیر اور مہک نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی دوا کام نہ آئی۔ آخرکار علیہ بھی اسی آئینے کی قید میں جا بسی۔ آج بھی اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں علیہ کی روح بھٹکتی ہے۔ جو بھی اس گھر میں قدم رکھتا ہے اسے وہی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ آئینہ آج بھی گھر کے پچھلے کمرے میں پڑا ہوا ہے، جسے کوئی چھونے کی جرات بھی نہیں کرتا۔